أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله عليهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم طيبات ويحرم عنهم الخبائث وَيَضَعُ إِصْرَهُمْ وَإِغْلَالَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صلوات. سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 157. اللہ نے اس کلام میں اپنے رسول نبی امی کی اتباع کرنے والوں کی تعریف کر رہا ہے. ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اس آیت کا بھی انتخاب اسی وجہ سے ہوا کہ سارا مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہمیں نبی کے زمانے میں پلٹنا ہے. ان مجالس اور ان محافل کا مقصد یہ ہے کہ ہم روزانہ دن میں کئی مرتبہ، ہفتے میں، مہینے میں، جس کو جتنی توفیق ہو وہ مجلس اعظم میں آ کے بیٹھے اور اتنی دیر کے لیے عصر مصطفیٰ میں چلا جائے. اور جب عصر مصطفیٰ میں ہم پلٹیں گے تو ہمارے مسئلوں کا، ہمارے مسائل کا حل بھی وہیں سے ملے گا. ہم نے یہ امام بارگاہ بنائے ہی اس لیے ہیں تاکہ اس خیمے میں جا بیٹھیں جہاں چراغ بجھایا گیا. یہ قبیلہ ہے ہی ایسا کہ جہاں چراغ بجھانے پہ پروانے گم نہیں ہوتے. بلکہ چراغ بجھانے پہ پروانوں میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ اضافہ قیامت تک ہوتا رہے گا. دعاؤں کے لیے بھی مجھے کہا گیا تھا. محمد عباس صاحب سے مراد حضرت علامہ مولانا محمد عباس ہے. محمد عباس صاحب کی بہن علیل ہے مولانا کرم علی حیدری.
اور محسن عباس صاحب بیمار ہیں، اسی طرح امجد لال صاحب، جناب نوید ظفر صاحب کی والدہ، اور آپ سب کے ذہنوں میں جو بیمار ہوں ان سب کی شفا ہے۔ موسیٰ کاظم نقوی میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے، آپ سب کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات۔ بحث یہ ہے کہ ان مجالس کا جو نتیجہ ہے وہ بہت ہی روشن ہے، اور عزیزان گرامی، کہ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا، مجلس کے اختتام پر ایک دورانیہ مسائل کے بیان کا ہوتا ہے، جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں تو خود یہ گریہ تبلیغ حسین ہے، امام حسین کی طرف لوگوں کو راغب کرتا ہے، اور اس گریے سے زیادہ گھبراہٹ ہے مخالف کو، زیادہ پریشانی اس گریے سے ہے۔ روتے ہم ہیں، روتے ہم ہیں، ہلکان وہ ہوتے ہیں، روتے ہم ہیں، پریشانی کسی اور کو ہوتی ہے، اور عنوان بدعت دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ رونا بدعت ہے۔ البتہ مجھے تو امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے، امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس لیے کہ حقائق کھلنا شروع ہو گئے ہیں، لوگ اہل بیت کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ میرا اور آپ کا کام تو اذان دینے سے زیادہ نہیں ہے، ہمارا کام ہے اذان ولایت دینا، یہ مجلس اذان ولایت اہل بیت ہے، اور پھر اس کے بعد رنگ تو خود جن کا کام ہے وہ خود کریں گے۔ آہستہ آہستہ حقائق کھلنا شروع ہو گئے ہیں، اور بہت تکلیف کے بعد میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ 2 دن پہلے جو ایک مجھے نہیں معلوم مجہول سے آدمی ہے، کوئی نامعلوم سے آدمی ہے، اور انہوں نے کچھ بے ادبی کی ہے، اور وہ بے ادبی حضرت علامہ ساجد علی نقوی، حضرت علامہ شیخ محسن علی نجفی، اور آخر میں میرا نام بھی انہوں نے لیا، اور 1-2 سیاسی شخصیات کے نام بھی لیے۔ مجھے تو اس پہ تکلیف نہیں ہے، اس لیے تکلیف نہیں ہے کہ جب ہمیں کوئی سب کر رہا ہوتا ہے، کوئی لعن کر رہا ہوتا ہے، کوئی گالی دے رہا ہوتا ہے، تو ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ ہم علی کے مرید ہیں، اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن جو ایک تشویش کی بات ہے، اور وہ تشویش بھی ہمیں ہمارے حوالے سے نہیں ہے، وہ ہے ماتمیوں کو جو گالی دی ہے، ماتم کرنے والوں کو، یا حسین کر کے ماتم کرنے والوں کو جو گالی دی گئی ہے، وہ تکلیف دہ اس معنی میں ہے کہ اگر، جملہ عرض کر رہا ہوں، اگر ہم سانس لینا چھوڑ دیں تو ان کا دم گھٹ جائے گا۔ ہمیں سب سے زیادہ جو عزیز ہے وہ پاکستان کی سالمیت ہے، ہمارا صبر ہماری کمزوری نہیں ہے۔ تو میں توقع کروں گا کہ ایسے لوگوں کو کہ جو مجہول الحال لوگ ہیں، ان لوگوں کے بارے میں ہم ایک پالیسی کا اظہار کریں گے 2 دن کے بعد کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اس 2 دن میں میری گزارش ہے، میری اپیل ہے، میرا پیار ہے، میرا مطالبہ ہے پاکستان کی ریاست سے کہ عاشور کی FIR بھی آپ نے کاٹی تھی نا، اور مشی کرنے والے وہ جو چھوٹے علاقوں سے مرکزی جلوسوں میں شریک ہونے عزادار آ رہے تھے، ان پہ بھی FIR آپ نے کاٹی تھی نا، تو آپ نے تو ویسے ہی FIR کی وقت گرا دی ہے، اتنی FIR کاٹ دی کہ FIRوں کی حیثیت ہی نہیں رہی۔ ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل
جب یہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ایف آئی آر کی، تو ایک ایف آئی آر ان کی بھی کاٹی ہے کہ جنہیں ماتم ہم کرتے ہیں منہ پہ تماچا ان کے لگا۔ میں توقع کروں گا ذمہ داروں سے، ریاست کے ذمہ داروں سے، کہ انہوں نے ماتم کرنے والوں کی جو توہین کی ہے اس کا نوٹس لیں، ورنہ پھر ظاہر ہے توہین تو برداشت نہیں ہے جی، اور ذاتی مسئلہ بھی برداشت ہے مگر قومی مسئلہ برداشت ہے۔ میں امید کروں گا کہ اسی انداز سے مولانا کو جگہ دے دیجیے، ذرا بیٹھنے کی جگہ دے دیجیے، اسی انداز سے ہماری ریاست، ہمارا ملک، ہماری حکومت کے ذمہ داران توجہ کریں گے، انشاءاللہ حالات معاملات بہتری کی طرف ہوں گے۔ عزیزان گرامی، ہمیں پاکستان کی سالمیت عزیز ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ کھیل کیا رچایا جا رہا ہے۔ سنا ہے کہ وزیر اعظم سے ملاقات کا انکار کیا گیا ہے، ماحول ایسا بنایا جا رہا ہے، لیکن میں صرف اتنا کہہ کر آگے بڑھوں گا کہ اس ملک کو ہم نے بنایا تھا، اور اس ملک کی حفاظت کا درد جتنا ہمیں ہوگا اتنا کم سے کم انہیں تو نہیں ہوگا جن کے بڑوں نے اس کے بننے کی مخالفت کی تھی۔ پیچھے جو ایک گھناؤنا کھیل ہے اس کی طرف بھی آپ کی توجہ ہے، اور میں پھر دوہرا رہا ہوں حیدرآباد کے اس تاریخی سالانہ خمسے کی اس دوسری مجلس میں کہ جتنے بھی آپ بہانے کر لیں، جتنے بھی آپ ماحول کو تنگ اور تاریک کر لیں، اتنا ذہن میں بٹھا لیں کہ پاکستان کا شیعہ اسرائیل تسلیم کرنے نہیں دے گا۔ لبیک یا حسین، پروردگار عالم اپنے اس کلام میں عظمت مصطفیٰ کا ایک باب روشن کر رہا ہے۔ ارشاد حضرت احدیت والذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ کہ جو اتباع کرتے ہیں ہمارے رسول کی، ہمارے نبی کی اور ہمارے شاگرد کی۔ امی یعنی جس نے اللہ سے پڑھا، امی یعنی جس کو کسی نے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، امی یعنی جو اصلی ہے، جیسا تھا ویسا ہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اصیل شخصیت، بالاصالہ شخصیت، جس میں دنیا میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی فرق لا سکے، جو ماحول کا رونا نہ روتا ہو، جو حالات سے متاثر نہ ہوتا ہو، جو یہاں آ کے یہاں کے رنگ میں نہ رنگتا ہو، جو جیسا تھا ویسے ہی ہو۔ یہ کیسا تھا، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے جی۔ اللہ نے لقد جاءکم رسول من انفسکم، آ چکا تم میں، تم ہی سے رسول۔ تو جب یہی تھے تو آ چکا کا کیا مطلب ہے؟ جب یہ ہم ہی میں سے تھے تو آ چکا کا کیا مطلب ہے؟ ان کے دو پہلو ہیں۔ لقد جاءکم رسول، بتحقیق آ چکا تم تک، بھیجا جا چکا تم تک، پہنچ چکا تم تک، رسول جس کو بھیجا گیا ہو، آ چکا تم تک رسول جسے بھیجا گیا ہو۔ اچھا، جا کے اندر بھی جا، یجیء، تجیء، ذہاب اور ایاب، آنا اور جانا، یہ مطلب روشن ہے، یہ کہیں سے آئے ہیں۔ مثلا اگر اس مجلس کے اندر فرض کیجئے جناب موسیٰ کاظم صاحب تشریف لائیں تو میں کہوں گا جا موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم آ گئے، اس کا مطلب یہاں نہیں تھے۔ جب
کہا جائے گا آ گئے، اس کا مطلب یہاں نہیں تھے نا. تو دو باتیں اللہ نے کی ہیں اس آیت کے اندر. آ گیا رسول، آنے کا پیغام بھی یہ ہے کہ یہاں نہیں تھے، اور رسول کا پیغام بھی یہی ہے کہ جو ارسال شدہ ہو، مرسل ہو. وہ مراسلہ کہتے ہیں نا، خط کہیں سے آتا ہے تو بھیجا جاتا ہے. آ چکا وہ جو بھیجا گیا ہے. اب اگر اس کا ترجمہ یوں کروں کہ آ چکا وہ جسے بھیجا گیا ہے، تو آنے کے پیغام کے اندر بھی یہ ہے کہ یہاں کے نہیں ہیں، بھیجے جانے کے ترجمے میں بھی اور پیغام میں یہ ہے کہ یہ یہاں کے نہیں ہیں. پھر یہ کیا کہا جا رہا ہے من انفسکم، جو تم ہی میں سے ہے. جب یہ آئے ہیں، بھیجے گئے ہیں، تو پھر تم ہی میں سے کیا مطلب ہے؟ اللہ یہ پیغام دینا چاہتا ہے، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ آئے وہاں سے ہیں، بھیجے وہاں سے گئے ہیں، مگر ظاہری شکل و صورت تم جیسی ہے. ہم نے تم جیسے حلیے میں، تم جیسے ہیکل میں، تم جیسے شمائل میں انہیں بھیجا ہے. اگر اسی آیت پر غور کر لیا ہوتا تو بات سمجھ میں آ جاتی کہ ان کی ہیکل ہم جیسی ہے، مگر یہ ہم جیسے نہیں ہے. خبردار، اگر ان کی دو آنکھیں ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہیں، دو کان ہیں، لبہائے مبارک ہیں، دندان مبارک ہیں، انہیں اپنے جیسا نہ سمجھنا. یہ ظاہری طور پر تم جیسے ہیں، مگر ذرا سا غور کرو گے تو یہ تم جیسے نہیں ہیں. انہیں اس ہیکل اور ہیئت میں اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ تم مانوس ہو جاؤ، بس تمہاری انسیت کی خاطر انہیں تم جیسا بنایا ہے، ورنہ ان کی آنکھیں تم جیسی نہیں ہیں. تم آنکھیں بند کر لو تو اندھیرا آ جاتا ہے، یہ آنکھیں بند کر لیں تب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تم آگے دیکھتے ہو تو پیچھے نہیں دیکھتے، یہ پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے آگے دیکھتے ہیں. نماز جماعت سرکار پڑھا رہے ہیں، نماز کے درمیان صفوں میں اصحاب میں کوئی مسئلہ پیش آیا، نماز کے فوراً بعد سرکار نے مڑ کر فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کہا اور تم نے ایسا کیوں کیا. تو کہا یا رسول اللہ یہ تو پیچھے ہو رہا تھا. حضرت فرمایا جیسے ہم آگے دیکھتے ہیں ایسے پیچھے دیکھتے ہیں. یہ اگر سو بھی جائیں تو ان کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں. صبح ہوئی تو نبی مکرم نے فرمایا عائشہ تم نے فلاں چیز فلاں جگہ رکھی، فلاں چیز کو فلاں جگہ رکھ دیا. فرمایا یا رسول اللہ آپ تو سو رہے تھے. فرمایا ہمارے سونے کو اپنے سونے سے نہ ملاؤ. ہم جاگتے میں جیسے دیکھتے ہیں ایسے ہی ہم سوتے میں بھی دیکھتے ہیں. تو آنکھیں تو ایک جیسی نظر آ رہی ہیں، مگر آنکھوں کی بینائی مختلف ہے، رویت مختلف ہے. حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے اور جب پلٹ کر آئے تو اس کے بعد سے ان کی رویت اتنی تیز ہو گئی تھی، ان کی بینائی اتنی سری ہو گئی تھی کہ 30 میل کے فاصلے سے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر چیونٹی دیکھ لیتے تھے. اللہ کی صفاتی تجلی دیکھ کر حضرت موسیٰ کی دید اتنی روشن ہو گئی تھی کہ اتنے فاصلے سے حضرت موسیٰ دیکھ لیتے تھے. جو اللہ کی صفاتی تجلی دیکھے اس کی آنکھیں ایسی ہوں، اور جو اللہ کی ذاتی تجلی دیکھ کر آیا سلام پڑھے محمد مصطفیٰ کی ذات پر. خبردار ان کا ظاہر بھی اگر آپ کو ظاہر نظر آئے تو وہ ایک جیسا ہے. سرکار کا سایہ نہیں تھا، ہمارا تو سایہ ہوتا ہے.
سرکار چلتے تھے تو آپ کے چلنے پر درخت جھک کر سلام پڑھتے تھے، اور جس کنکری پر اور جس پتھر پر اور جس ریت پر سرکار کے پیر پڑ جاتے تھے وہ کنکریاں آسمان کے ستاروں پر غرور کرتی تھیں اور کہتی تھی کون ہے، کہاں ہیں وہ ستارے جو چمک کر غرور کر رہے ہیں، ہم سے پوچھو کہ ہمارے اوپر نبی کے پیر آئے۔ خبردار نبی مکرم کا ظاہری، اب یہ وہاں سے بھیجے گئے ہیں، یہ ہماری طرح نہیں ہے، یہ وہاں سے آئے ہیں۔ یہ جو وہاں سے آئے ہیں نا، اس کا مطلب یہ کہ یہ وہاں کے ہیں، جہاں سے آئے وہیں کے ہیں۔ اور وہاں کیا تھا، وہاں سے آنے کا مطلب کیا ہے، وہ کیا جگہ تھی جہاں سے آئے ہیں، جہاں سے آئے وہ وطن کون سا ہے، وہ وطن عالم انوار ہے، وہ نور کا وطن ہے۔ اور وہاں والوں کا اور یہاں والوں کا فرق ذرا محسوس کیجیے گا۔ صرف ایک مثال دے دوں جی، آپ کسی میٹنگ میں، کسی اجلاس میں، کسی ملاقات میں جاتے ہیں تو وہاں اگر کوئی جوان، کوئی شخص، کوئی فرد، کوئی شخصیت تشریف فرما ہو جس کا حلیہ، جس کا انداز، جس کا بولنا بات کرنا دوسروں سے مختلف ہو، تو آپ اس سے کہتے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں، اس لیے کہ سب تو ایک جیسا رویہ رکھے ہوئے ہیں اور ان کا انداز کچھ مختلف ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ جی مثلا یہ فلاں ملک سے آئے ہیں، تو اس ملک کا رویوں پر اثر ہوتا ہے، جو جہاں سے آتا ہے وہاں کا اثر اس کے رویوں پر ہوتا ہے۔ جی توجہ چاہوں گا، حضرت موسیٰ کو جب ماں نے صندوقچے میں لٹا کر نیل کے حوالے کر دیا اور اللہ نے کہا کہ صندوقچے میں اسے لٹا دو اور ہم ہی ہیں جو تمہاری گود میں واپس پلٹائیں گے، ماں کا جگر، ماں کا حوصلہ، ماں کی ہمت تو دیکھیے کہ جو 70,000 بچوں کے مرنے پر بچا ہو، جسے ایک بچے کی خاطر 70,000 بچے مار دیے ہوں، تو اب اس کی حفاظت کا انتظام ماں کتنا کرے گی۔ اور جب یہ طے ہو گیا کہ جی اس بچے کو نیل کے حوالے کرنا ہے، ڈھونڈ مچی ہوئی تھی، تو انہوں نے صندوقچہ سا بنایا، چھوٹا سا، ایک جتنا صندوقچے کی ضرورت تھی، اور یہ ذہن عالی میں رہے کہ حضرت موسیٰ جس صندوقچے میں لٹائے گئے وہ ان کے قد مبارک کے مطابق تھا، اور جب وہ امام لے کر آئیں گے تو وہ اتنا بڑا ہوگا کہ سارے نبیوں کے تبرکات اس میں ہوں گے، جسے قرآن تابوت سکینہ کہتا ہے۔ یہ تابوت سکینہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، یہ وہی ہے جس میں حضرت موسیٰ کو لٹایا گیا تھا۔ ان کی ماں نے یہ صندوق کو کہتے ہیں عربی میں تابوت، صندوق کو تابوت کہتے ہیں۔ تو یہ تابوت حضرت موسیٰ پر بھی پورا اترا، تبرکات بڑھتے رہے، بڑا ہوتا رہا، تو کیا اس میں لکڑیوں کا اضافہ ہوا، کچھ مرمت ہوتی رہی؟ کیسے یہ اتنا بڑا ہو جائے گا؟ جب امام ظہور فرمائیں گے اور حضرت لے کر آئیں گے تو اتنا بڑا تابوت ہوگا، بہت بڑا تابوت ہوگا جس میں سارے نبیوں کے تبرکات ہوں گے، جس کے وارث امام زمانہ ہے۔ تو کیا اس تابوت کی، اس صندوقچے کی کوئی مرمت ہوتی رہی؟ کیا ہوا؟ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب نبی مکرم نے چادر یمنی اپنے اوپر لی تو وہ ان پر پوری اتر رہی تھی، جب امام حسن آئے تو ان پر پوری رہی، امام حسین آئے تو چادر چھوٹی نہیں پڑی، جناب علی مولا آئے تو چادر ان پر بھی پوری رہی۔ یہ ایک ہوتے ہیں تب بھی پوری رہتی ہے، 5 ہوتے ہیں، یہ چادر نورانی ہے، یہ نور کی چادر ہے کہ جو یہ خود بخود اپنی جگہ بنائے گی۔ تو کیا ہوا؟ اور پھر ایک مرتبہ وہ صندوقچہ تیرتا ہوا، نیل میں تیرتا ہوا محل میں چلا گیا، اور یہ پہلی مرتبہ حضرت آسیہ اور فرعون دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے محظوظ ہو رہے تھے۔ کبھی ایسا پہلے ہوا نہیں تھا، اللہ کے کام بھی اللہ کے ہیں۔ تو ایک مرتبہ صندوق کو تیرتا ہوا دیکھا تو کہا کہ نوکروں کو، غلاموں کو کہا کہ اسے اٹھا کے لاؤ، اور جب کھولا تو اس میں بہت شیر خوار بچہ، تو فوراً گود میں اٹھا کر حضرت آسیہ نے کہا کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، ہم اسے پال لیں۔ تو کہنے لگے یہ وہی بچہ نہ ہو جو ہمارا تخت لوٹے گا، جس کی خاطر ہم بہت پہلے بچے مروا چکے ہیں۔ تو کہنے لگی کہ جس کو ہم پالیں گے وہ ہمارے خلاف کیسے جائے گا؟
یہ وہ جملہ تھا جس کے لیے میں نے زحمت دی ہے. جسے ہم پالیں گے وہ ہمارے خلاف کیسے جائے گا؟ حضرت آسیہ پیغام یہ دے رہی ہے کہ یہ تو ماحول کا اثر لے گا. بھائی ماحول کا اثر لینے والا وہ ہوتا ہے جو یہی کا ہوتا ہے، اور جو بھیجا جاتا ہے وہ ماحول کا اثر نہیں لیتا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات نبی کی ذات پر. ان سے فرمائیے تھوڑا سا زور بھی لگایا کریں اتنے بڑے مجمع کے لیے. آپ کے دوست ہیں نا؟ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات نہیں. تو رسول کا مطلب ہے جسے بھیجا گیا ہو، جو مرسل ہو، بھیجا گیا ہو. یہ یہاں کے نہیں ہیں، یہ وہاں سے بھیجے گئے ہیں، اور یہ جہاں کے ہیں وہاں جانا تعجب آور نہیں ہے. تعجب تو یہ ہوگا کہ یہ یہاں رہے، یعنی یہاں رہنے پر تعجب ہونا چاہیے جی، وہاں جانے پہ تعجب نہیں ہے. جسے علامہ ذیشان تجباتی نے 2 مصروں میں کہا کہ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے. وہ تو ان کا اپنا وطن ہے، وہ تو سرکار کا اپنا وطن ہے، جب چاہیں چلے جائیں. تعجب یہاں رہنے پر ہوگا، اور اتنا طے ہے کہ یہاں کا اثر لینے والی شخصیتیں نہیں ہیں، رنگ میں رنگنے والے، حالات میں رنگنے والے. اور پھر یہی پیغام ہے ان ہستیوں کا ہمارے لیے. خبردار اپنے آپ کو اتنا مضبوط بناؤ کہ تم رنگ میں رنگنے نہ پاؤ، تمہارے اوپر ماحول کا رنگ نہ چڑھے. اپنے آپ کو سنبھالے رکھو، اپنے آپ کو قابو میں رکھو. اور اگر کبھی بے قابو ہونے لگو اپنے آپ سے تو مجلس اعضاء میں آ کے بیٹھو. یہ تمہیں پلٹائے گی اس دور میں، اس دور کا، اس مجلس کا مقصد ہے کہ اس دور میں تمہیں پلٹائے. امیر مینائی کی زمین میں ایک منقبت کہنے کی توفیق ہوئی جو غزل ہے در حقیقت. بسم اللہ بسم اللہ. موسیٰ بھائی تشریف فرما ہیں، شعراء کرام تشریف فرما ہیں جی. سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. اور زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے ساجد بھائی، زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے، مل گیا تجھ کو شرف اس پہ نہ شر پیدا کر. اور ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں، ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں، اپنی الفت میں بھی انداز دگر پیدا کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. دو چار اور اسی کلام کے شعر سن لیجئے. اور العجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے. موسیٰ بھائی توجہ چاہوں گا دوسرے مصرے پہ کہ العجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے، اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر.
اکثر شعر چھوڑ دیے تو ایک شعر اور سن لیجئے. اور رنگ میں نہ رگنے کا پیغام ہے. جی دل گرفتہ ہے اگر، مقطع لے لیجئے، دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے آسی، دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے آسی، خانقاہی سے نکلنے کا جگر پیدا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے؟ ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے؟ ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. تم پاکستان میں پیدا ہوئے ہو، تم ہندوستان میں پیدا ہوئے ہو، تم امریکہ میں پیدا ہوئے ہو، تم مثلا کسی بھی ملک میں، افغانستان میں پیدا ہوئے ہو، ایران میں، عراق میں پیدا ہوئے ہو، مگر یاد رہے کہ وطن تمہارا زمین نہیں ہے. تمہارا وطن زمین نہیں ہے. تمہارے دادا کو یہاں بھیجا گیا تھا. وطن کیا بولتے ہیں؟ پچھلا وطن کیا کہتے ہیں؟ معلوف، جڑا ہوا پچھلا وطن. تمہارے دادا یہاں کے نہیں تھے. میں آدمیوں سے بات کر رہا ہوں. مولا علی کے مطابق آدمی نما جانوروں سے بات نہیں ہو رہی ہے. یہ زمین ہمارا وطن نہیں ہے. ہمیں ہمارے دادا کو کہیں سے یہاں بھیجا گیا تھا. وہ کہیں اور سے یہاں آئے تھے. تو یہ جہاں سے آئے ہو وہاں پلٹنا ہے. یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب ہی ہے. یہ کلمہ استرجاع میت دیکھ کر نہیں پڑھا جائے گا. یہ مردوں کے الفاظ نہیں ہیں، یہ زندوں کے کلمات ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا یاد رہے کہ ہم یہاں سے واپس جائیں گے، اور مسلسل لوگ واپس جا رہے ہیں، اور وہاں جا کر اتنا وہاں دل لگتا ہے ان کا کہ خواب میں بھی نہیں آتے. بچھڑے ہوئے لوگ، کوئی 70 سال سے علی علی کر رہا تھا، کوئی 100 سال سے حسین حسین کر رہا تھا، اور جب وہاں پلٹ کر حسین کی خدمت میں جاتا ہے تو یہ حوالوں سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا. کوئی لذت تو پوچھے ان سے وہاں جانے کی. لہٰذا یہیں سے گریز لے کر ایک جملہ کہوں گا، خبردار موت سے ڈرنے والا علی والا نہیں ہوتا. خبردار موت سے گھبرانے والا حسینی نہیں ہوتا. میں اپنے نااہل مخالفوں سے مخاطب ہوں. میں اپنے نااہل مخالفوں سے مخاطب ہوں. پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. جو دشمنی کا ٹائٹل لیے پھر رہے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہماری دشمنی ان کے ساتھ جڑے. پاکستان کی دیواریں انہوں نے تکفیری نعروں سے کالی کر دیں. پاکستان کی دیواریں انہوں نے تکفیری نعروں سے کالی کر دیں، اور اب دوبارہ ماحول بنا رہے ہیں. یاد رہے ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں مگر مجبوری میں نہیں. ہمارے فقہا کا فتویٰ ہے، ہمارے ائمہ کی تعلیم ہے، سیرت اہل بیت ہے، اور فقہا کا فتویٰ ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں ہے. خبردار مسلمہ اسلامی مسالک کی توہین کرنا حرام ہے. خبردار اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم فدق نہیں پڑھیں گے. ہم غدیر نہیں پڑھیں گے. ہم بیوی پہ ہونے والا
اب تو اور سجا کر کریں گے. اور اہتمام سے کریں گے. بیچ میں کوئی کچھ مدت کے لیے کچھ ایسے الفاظ کا استعمال، ایسے رویوں کا استعمال ہوا جو تبلیغ کے لیے نامناسب ہے. تبلیغ کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ مبلغ سے جس تک پہنچانا چاہتے ہیں اس سے پیار کریں. اسے ناراض کریں گے، چڑھائیں گے تو آپ کی بات نہیں پہنچے گی. لہذا الفاظ اچھے ہوں، لہجہ پیارا ہو، جملے نپے تلے ہوں، الفاظ کا انتخاب ہو اور مرصع ہو، بات دلوں پر اترے. لہذا بیچ میں جو بے ادبی، بدتمیزی اور اس طرح کے الفاظ، رقیق الفاظ بھی استعمال ہوئے، وہ شایع نشان نہیں ہے بولنے والے کے. مہذب لوگ گالیاں نہیں دیتے، پڑھے لکھے لوگ رقیق باتیں نہیں کرتے. میں نے اپنے ان بچوں اور جوانوں سے بھی کچھ کہنا ہے. یہ امام بارگاہ، یہ ممبر، یہ ادارہ، یہ مکتب، یہ مشرب، یہ گھڑا، یہ سبیل، جہاں سے ہم پانی لیتے ہیں، جہاں سے ہم زندگی لیتے ہیں. پانی یعنی زندگی، سبیل یعنی زندگی. جہاں سے ہم یہ سبیل لیتے ہیں اس کا نتیجہ کچھ اور ہے. خبردار، زمانے کے ساتھ چلنا سکھاتا ہے یہ مکتب، زمانے سے کاٹنے کا پیغام نہیں ہے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک کا، ٹویٹر، یوٹیوب، نہ جانے کیا کیا نام، جی کچھ اور جدید چیزیں بھی ہیں. یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، میں نہیں کہوں گا ان جوانوں سے، بلکہ کہوں گا ان جوانوں سے کہ اس جدید میڈیا، جدید سوشل میڈیا اور جدید طریقوں سے اپنے آپ کو اور بہتر آشنا کرو. اب صرف ممبر کا کام نہیں ہے مکتب کا دفاع. اب صرف محراب کا کام نہیں ہے مکتب کا دفاع، بلکہ جتنے ہاتھوں میں موبائل ہیں اتنے ہی مبلغ بن جائیں. انتہائی حکمت، دانائی، سمجھداری، معاملہ فہمی، الفاظ کا استعمال دقیق انداز سے کرتے ہوئے اپنے نظریے کا دفاع کیجیے. کوئی ایسا جملہ نہیں لکھیں کہ جو جملہ صاحب کرائم کے زد میں لے آئے. کوئی ایسی بات نہیں لکھیں کہ جس سے دل آزاری ہو، مگر اپنے مکتب کا دفاع کیجیے. کسی کو استاد مانیے، کسی سے پوچھ کر لکھیے. یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی استاد نہیں ہے. یہ انسان اچھا آدمی نہیں ہے جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا. جو اس کی شکل اچھی لگتی ہے اسی کو استاد مان لو. جو اچھا لگتا ہے، جس سے پیار ہے، اسی کو استاد مان لو. لیکن عزیزان گرامی، تبلیغ ہونی ہے. اب اہل بیت کے پیغام میں جو رکاوٹ بنی چیز، وہ مناظرے کا وہ رنگ ہے جو ہمارے ہاں گزشتہ 40 سالوں میں رہا. الفاظ کا نامناسب استعمال مخالف کو آپ کے قریب نہیں آنے دے گا. لہذا یہ جو دور آیا ہے، جس دور کی وجہ سے ہمیں بہت ساری چیزوں کی طرف توجہ کا لامحالہ خود بخود ہمیں خیال کرنا ہے. انتہائی گہری بات کیجئے، انتہائی مضبوط بات کیجئے، مگر الفاظ کا استعمال مہذب رہے. اور جب مہذب انداز سے آپ بات کریں گے آپ کی سنی جائے گی. وقت بہتری کا ہے. ہم ایسے موڑ پر آ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ امام کا ظہور قریب ہے. تیاریاں اپنی بہتر کیجئے، تیاریاں اچھی کیجئے. میں اپنے بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بھرپور انداز سے مکتب اہل بیت کی ترجمانی. دقت ہے تو میری گزارش یہ ہوگی کہ ہم اس ماحول کا رنگ نہ لیں، بلکہ اس ماحول کا رنگ یہاں چڑھائیں. وہ جو اس ماحول کا رنگ ہے وہ ہمیں ملے گا عصر مصطفیٰ سے.
وہ سرکار کے زمانے سے بار بار مجلس میں شرکت، بار بار عزاداری سے تعلق، تاکہ ہم اس دور میں پلٹ جائیں۔ اللہ ہمیں یہی بتانا چاہتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی بھی ہے اور جو امی بھی ہے، جس کے بارے میں تورات اور انجیل کے اندر پہلے سے ذکر موجود تھا، جس کا کام یہ ہے کہ وہ طیبات کو حلال قرار دیتا ہے اور خبائث کو حرام قرار دیتا ہے، جو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ گردنوں میں جو غلامی کے طوق تھے انہیں اتار پھینکے، جس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو غلامی سے نجات دلائے۔ عزیزان گرامی، اس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت تک لے آئے۔ اس کی زندگی کا پیغام یہ ہے۔ اب جو یہ کام کرنے آیا ہے، جو وہاں سے بھیجا گیا ہے، جس کے یہ چند کام ہیں، اس کے لیے کہا گیا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ لوگ کہ جو اس پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوا، جنہوں نے اس کو پناہ دی، وَنَصَرُوا، جنہوں نے اس کی مدد کی، اللہ اکبر، وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ لوگ جو اس نور کی اتباع کرتے ہیں۔ میں آج اس منزل پہ نہیں رکوں گا، لیکن ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، اتباع کی بات ہو رہی ہے، اطاعت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں لفظ اتباع ہے، لفظ اطاعت نہیں ہے۔ کیا فرق ہے اطاعت اور اتباع میں، یہ آگے کی مجلس میں بیان ہوگا۔ اور وہ لوگ کہ جو اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے، اس سے مراد قرآن نہیں ہے، اس سے مراد قرآن نہیں ہے۔ دو باتوں کی وجہ سے قرآن نہیں ہے، ایک تو قرآن ان کے ساتھ نازل نہیں ہوا، دوسری بات یہ کہ قرآن کلمہ ہے، کلمات کلام کا مجموعہ ہے، قول کا مجموعہ ہے، اقوال الہی کا مجموعہ ہے، اللہ کے کلام کا مجموعہ ہے، اور قول کی اتباع نہیں ہوتی، اطاعت ہوتی ہے۔ ہمیں کوئی نور ڈھونڈنا ہوگا کہ جو قول نہ ہو، پورا عمل ہو، پورا وجود ہو، تو ہمیں ایک ایسا نور تلاش کرنا ہے جو مصطفیٰ کے ساتھ آیا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ انزل معه، جو اس رسول نبی امی کے ساتھ آیا ہے، جی، جو نبی پر ایمان لائیں، نبی کی حمایت کریں، نبی کی مدد کریں، اور اس نور کی اتباع کریں جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ جی، ان کی اتباع کرنے والوں کی تو بات ہو ہی رہی ہے، جی، ان کی اتباع، نبی کی اتباع کرنے والوں کی تو بات چل رہی ہے جناب، آیت کے آغاز سے ہی چل رہی ہے، اور اس کی بھی اتباع کریں، اس نور کی بھی اتباع کریں جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ جو نبی کی اتباع کے ساتھ نور، جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے، اس کی اتباع کرے۔ لفظ اور بہتر کروں، جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ علی کی اتباع کرے۔ اولئک هم المفلحون، وہی کامیاب ہے۔ نبی بولا، ولی بولا، علی بولا، علی بولا، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، مدد حق ہے۔ 2-4-5% دوست ایسے بھی مجلس میں بیٹھے ہوں گے جو کہیں گے مولانا کی مجلس تو آدھے گھنٹے کی تھی، آدھے گھنٹے کے تو نعرے تھے۔ تو میں ان کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں مجلس تقریباً 1.25 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کی پڑھوں گا، تاکہ جو یہاں پر کیلکولیٹر لے کر آئے ہیں، صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد، ان کا حساب بھی سیدھا رہے۔
توجہ ہے؟ عزیزان گرامی، بات اتنی ہے کہ مجلس پاکستان میں ہو رہی ہے، میں ایران عراق میں تو مجلس پڑھ نہیں رہا، جہاں مجلس کے درمیان بھی چائے بھی چلتی رہتی ہے، جی آنا جانا بھی رہتا ہے، یہاں تو جو آ گیا اسے جانے کا موقع ہی جب ملے گا مجلس مکمل ہو جائے گی۔ اور شکریہ، اور ایک صاحب فرمانے لگے کہ جی آپ کے ہاں کی مجلس 1 گھنٹے کی ہوتی ہے مگر 1 گھنٹہ پہلے آنا پڑتا ہے، تو یہ کرم ہے اللہ کا، آپ لوگوں مجھ جیسے نا اہل طالب علم کی باتیں سن رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی بچے کے لیے کوئی ایک بات بھی کام کی ہوئی وہی مجلس کا حاصل ہے، ایک بات بھی نئی انداز سے ہوئی، باتیں تو ساری آپ کے دماغ میں اللہ نے ڈال کے بھیجی، یہ جب آپ کے دماغ کی بات کو دلیل ملتی ہے تو آپ سبحان اللہ بولتے ہیں۔ فطری طور پر، پیدائشی طور پر آپ پہلے سے ہی ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں، اور جب ان باتوں پر دلیل ملتی ہے، لہجہ ملتا ہے، لفظ ملتا ہے، تو آپ بے ساختہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ وہ سبحان اللہ میری تعریف میں نہیں کہہ رہے آپ، وہ سبحان اللہ آپ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ تو کیسا منزہ بابرکت ہے کہ جس کی تلاش میں تھا مجھے مل گیا، مجھے دلیل ڈھونڈ رہا۔ سلام پڑھے محمد و آل محمد۔ اب سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اب وہ جو رسول نبی امی کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں انہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ اس نور کی اتباع کریں جو نبی کے ساتھ نازل ہوا، اس نور کی اتباع کریں۔ وہ نور کون سا ہے؟ میرے مولا نبی نے ہماری رہنمائی فرما دی، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 پہلو ہیں، اس طرف سے دیکھو گے علی نظر آئے گا، اس طرف سے دیکھو گے نبی نظر آئیں گے، یہ ایک حقیقت کے 2 جلوے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، جس نبی کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں۔ صرف 30 سال کے لیے ظاہری جدائی ہوئی، 30 سال کے لیے ظاہری جدائی ہوئی، سرکار میں اور مولا علی میں تھکے تو نہیں ہیں؟ سرکار 2 جہاں میں اور مولا علی میں صرف 30 سال کے لیے ظاہری جدائی ہوئی۔ آپ کا کوئی پیارا، آپ کا کوئی محبوب، آپ کا کوئی ہے پکا سچا دوست اگر آپ سے دور ہو جائے اور معلوم ہو وہ آ رہا ہے تو آپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں جی۔ اور بعد میں بھی دیکھیے گا کہ مولا علی اور نبی میں 30 سال کا ظاہری سن کا فرق ہے، مگر یہ جو ظاہری 30 سال کا فرق ہے اس کے بعد جب مولا علی کی آمد ہوئی اور اس کے بعد نبی مکرم کی رحلت تک، میں دعوے کے ساتھ ممبر سے کہتا ہوں صرف 1 دن کے علاوہ کوئی دن مجھے ڈھونڈ کر دکھاؤ جو نبی کا علی کے بغیر گزرا ہو۔ اور جب 1 دن کے لیے بھی سرکار نے مولا علی کو اپنے آپ سے دور کیا تو فرمایا اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ موسیٰ من ہارون، کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ آپ کو میرے ساتھ علی وہی نسبت ہو جو موسیٰ اور ہارون کا تھی؟ موسیٰ بھی تو چھوڑ کر گئے تھے نا ہارون کو، تو
میں بھی آپ کو حضرت موسیٰ کی طرح چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ اللہ لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ لا نبی آبادی یا اللہ لا نبوت آبادی؟ بھائی یہ سنگین بات ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ۔ بس اتنا کافی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ بھائی توجہ چاہوں گا، نبی مکرم اور علی ایک نور کے دو حصے، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ انا و علی من نور واحد، دو حصوں میں بانٹ کر بتایا، جو حصوں میں بڑھ جائے ایک حصہ دوسرے حصے کا محتاج، دوسرا حصہ پہلے حصے کا ضرورت مند، اور جو ضرورت مند ہو جائے وہ سمجھ نہیں ہوتا، اور جو سمجھ نہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ جز کے ساتھ نبی کو مولا علی کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور اگر کسی کو یہ سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیا کہہ دیا کہ میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں، تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور بات آسان کر دی۔ انا و علی، میں اور علی کا مسئلہ رز من القمیص کا مسئلہ جسد من الراس، میں اور علی ایسے ہی ہے جیسے سر اور جسم، علی میرا سر ہے، میں علی کا جسم ہوں، اور بدن ہمیشہ سر سے پہچانا جاتا ہے۔ تمہیں اگر معرفت مصطفیٰ حاصل کرنی ہے تو علی کے بغیر حاصل نہیں ہوگی۔ ہر ایک کو اس کے مزاج اور اس کے دماغ اور اس کی ذہنیت کے مطابق سرکار دو جہاں سمجھا رہے ہیں۔ مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، داخل ہوتے ہوئے کچھ لوگوں کو دیکھا، کچھ لوگوں نے کہ علی کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں، تو حسد کے مارے سرکار کے سامنے آ کر کہنے لگے کہ لوگ کعبے کو چھوڑ کر علی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میرے مولا نبی نے فرمایا مثل علی کا مثل الکعبہ، علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے، یدور ولا یدار، سب کعبے کے گرد چکر کاٹتے ہیں، کعبہ کسی کے گرد چکر نہیں کاٹتا۔ اور مجسم کر دیا تاکہ لوگ علی کی معرفت حاصل کریں۔ یہ سلسلہ تشبیہات اور تجسیمات یہاں تک پہنچی کہ ایک مرتبہ فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یہ معیت کا مطلب کیسے سمجھیں گے؟ یہ معیت ہے، کہتے کسے ہیں؟ میم عین ما، پھر معیت میم عین یا تے، یہ معیت کا مطلب کیا ہے؟ عزیزان گرامی یہ ایک کیفیت کا نام ہے۔ حیدرآباد کا مجلس سننے والا مجمع، یہ ایک کیفیت کا نام ہے۔ سب سے پہلے تو کیفیت شروع ہوتی ہے محبت کی، محبت میں شدت آ جائے تو منیت، منیت کمال پر پہنچے تو معیت۔ یہ معیت، ہمراہی، ساتھ چلنا، ساتھ ہونا، یہ کم درجہ نہیں ہے۔ کب کہا ہے کہ سن مثلاً 11 ہجری کے بعد علی قرآن کے ساتھ ہے؟
کب کہا ہے؟ سن 40 ہجری کے بعد قرآن علی کے ساتھ ہے. جب سے قرآن علی ساتھ ہے، جب سے علی ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. یہ میں مولا علی کی بات کر رہا ہوں. امام حسن اور امام حسین ایسے ہی ہیں. ان اخل حسین، میرے مولا حسن مولا حسین کے لیے فرما رہے ہیں سبحان اللہ. ان اخل حسین قد عالمنا علما، ہم سب سے زیادہ، کون کہہ رہا ہے؟ امام حسن امام حسین کے لیے. ان اخل حسین قد عالمنا علما، میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے. بولنے والا کوئی خطیب نہیں ہے، بولنے والا کوئی صحابی محترم نہیں ہے، بولنے والا وہ ہے جو حسین کا بھی امام ہے. اللہ اکبر. ماشاء اللہ. اخل حسین قد عالمنا علما، میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم. واسقلنا حلما، اور حلم و بردباری میں ہم سب سے زیادہ سنگین. واقربنا من رسول اللہ رحما، اور ہم سب سے زیادہ نبی سے قربت رکھتا ہے. کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا. نہیں سمجھ میں آئے گا ان لوگوں کو جنہوں نے یہاں سے پانی نہیں پیا. ذائقہ بڑھوائیے، ذائقہ بحال کروائیے. ایک صاحب کہنے لگے انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، ہمیں تو سمجھ میں آئے. تو انشاءاللہ کلاس میں حاضری برابر رکھو تو سمجھ میں آئے گا. یہ کبھی کبھی کی مجلس میں شرکت، یہ سال بھر میں محرم کی مجلس، اور محرم کی مجلسوں میں بھی پہلے عشرے کے بعد پھر چھٹی، اور بعض لوگ تو پہلے عشرے کے اندر بھی 8 اور 9 اور 10 محرم کو آتے ہیں، اس لیے کہ ٹائم ہی نہیں تھا. جو صرف 2 دن کا شیعہ ہو وہ توقع کر رہا ہے کہ بات سمجھائی نہیں، وہ توقع کر رہا ہے کہ بات ایسی کر دی جو سمجھ میں نہیں آئی. تو بھائی اپنی حاضری رجسٹر جا کے دیکھو، تمہاری حاضری اگر پوری ہے تو سمجھ میں آئے گا، گنڈے دار عزاداروں کو سمجھ میں نہیں آئے گا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. وجہ کہہ لیں مولانا ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتی مجلس. نہیں اس لیے نہیں، ایسے نہیں. آج تو الحمدللہ بہت آسانیاں ہو گئی ہیں. آج لیت و لال بہانے نہیں چلیں گے، آج آسانیاں فراہم ہو گئی ہیں. اور میں ان خواتین کو آفرین کہوں گا، مرحبا کہوں گا، یہ جو اپنے مردوں کو یا بھیجتی ہیں یا ساتھ لاتی ہیں. خواتین کا بڑا کردار ہے، بڑا کردار ہے خواتین کا. آپ سے کم نہیں ہے اس وقت مجلس میں، آپ کی شرکت سے برابر کی شرکت ہے. مگر آپ دیکھیں ان کا صبر، دیکھیں ان کی برداشت، دیکھیں. یہ مجلس میں بیٹھی ہیں، اور میں ان بیویوں سے کہوں گا کہ اگر آج تک کی مجلس میں آپ کے گھر کا مرد، بیٹا، شوہر، بھائی نہیں آیا ہے تو کل اسے مرد بنائیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات.
سرکار مولا علی کی اس نور کی معرفت کروا رہے ہیں جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے. فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی. یہ ایسا مسلم مستند صحیح السند فرمان مصطفیٰ ہے جو مولا علی کے فضائل میں انفرادیت رکھتا ہے. ایک بزرگ اہل سنت عالم دین لکھتے ہیں کہ علی کے سارے فضائل ایک طرف اور علی کی یہ فضیلت کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. یہ فضیلت علی کی انفرادی ہے. علی کے علاوہ کسی اور کو یہ کمال حاصل نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ اب ذرا جگر تھام کے اور سنبھل کے بیٹھیے، میں مجلس شروع کر رہا ہوں. علی مع القرآن والقرآن مع علی. قرآن الفاظ کا مجموعہ ہے، کلام الہی کا حسین مجموعہ ہے. قرآن پڑھنے کی کتاب ہے، رکھنے کی کتاب نہیں ہے. قرآن سلانے کی کتاب نہیں ہے، جگانے کی کتاب ہے. قرآن قبروں پہ پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن زندوں کو سنانے کی کتاب ہے. ہاں اگر یہ سارے کام ہو تو پھر قبر پہ بھی پڑھنا ثواب. اگر یہ سارے کام ہو، جب مسافر گھر سے نکل رہا ہوتا ہے وہ قرآن کے نیچے سے گزرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تم قرآن کے نیچے سے گزرے ہو، رشوت لینے جا رہے ہو؟ تم قرآن کے سائے سے نکلے ہو اور بھائی پر مقدمہ کرنے جا رہے ہو؟ یا قرآن کے نیچے سے تو گزارا ہی اس لیے تھا کہ قرآن کے خلاف نہ جانا. قرآن پڑھنے کی کتاب ہے، قرآن عمل کرنے کی کتاب ہے. قرآن کا اتنی اونچی طاق میں نہیں رکھ دو کہ ہاتھ ہی نہ پہنچے. معلوم ہو جی سیڑھی رکھنی پڑے گی، کرسی رکھنی پڑے گی. افسوس ہے ان گھروں پر جن گھروں کے قرآن پر مٹی جم جاتی ہے، غلاف مٹی میں ہو جاتا ہے. یہ مٹی کا جمنا بتا رہا ہے کہ انہوں نے 1 مہینے سے اٹھایا ہی نہیں. اگر یہ روزانہ اٹھا رہے ہوتے تو مٹی نہ جمتی. وہ جو ہے، اور پھر میں سندھ میں مجلس پڑھ رہا ہوں. سندھیوں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ قرآن کا احترام سندھیوں میں ہر قوم سے زیادہ ہے. اور بعض اوقات تو احترام میں اتنا افراطی ہو گئے، بعض اوقات قرآن کے احترام میں اتنے افراطی ہو گئے کہ بچیوں کی شادیاں بھی قرآن سے کر دیں. یہ افراطی لوگ ہیں، یہ قرآن سے ناشنا لوگ ہیں. جی سندھیوں کے ہاں جو خوبیاں ہیں ان میں سے خوبی ہے قرآن آتا ہے. اگر کوئی سندھی نہیں رہا تو سندھی ہو جائے. قرآن آتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور قوموں میں آپ جا کے دیکھیں، قرآن آتا ہے بیٹھے رہتے ہیں، بیٹھے بیٹھے قرآن کو لیتے ہیں. لیکن سندھیوں کی ثقافت کا حصہ تھا، بولیے ہے. مجھے پتا ہے مگر آپ سے بلوا رہا ہوں تاکہ اس پہ عمل ہو. قرآن آتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی سندھیوں سے پیار کی دلیل دے رہا ہوں. میرے خاندان کے لوگ ناراض نہ ہو جائیں. یہ تو تقدیر الہی ہے نا کہ میں مثال کے طور پہ اردو بولنے والوں میں پیدا ہو گیا. لیکن اگر اللہ مجھے اجازت دیتا تو بڑے جگر سے بات کر رہا ہوں، میں اللہ سے کہتا مجھے سندھیوں میں پیدا کر.
ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں آپ حیدر کی جگہ کچھ اور نانا نہ لگائیں شاید۔ اپنے آپے میں رہیے گا۔ سلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ بڑی محنت کے بعد ایک جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ جی سائیں، ہاں سائیں انہیں جو یہ تو سندھی آیا پر جی شناخت اللہ جو ہے نظام وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اس کے حساب سے تو کوئی بھائی پنجابی بیٹھا ہوگا کوئی مثال تو وہ سے سارا سے، ورنہ اصل اساں سندھی آیوں۔ اور مجھے سندھیوں سے پیار کا یہ جو سبب ہے نا کہ یہ قرآن کے آنے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی علت سن لیجئے۔ کوئی قوم پرستی آنا بیٹھا ہو بھائی، یہ جو قرآن کے آنے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ قرآن کے جو آنے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو میرے دل سے یہ میرا نظریہ ہے، یہ اس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ قرآن علی کے ساتھ ہے۔ علی قرآن کے ساتھ۔ سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے؟ نبی مولا فرما رہے ہیں علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ جب نبی یہ کہہ گئے تو وہ کیسا مسلمان ہے جو کہتا ہے کہ قرآن اور علی جدا ہے؟ وہ قرآن پڑھتا ہے بغیر علی کے، وہ قرآن کی تفسیر پڑھتا ہے بغیر علی سے پوچھے، پوری تفسیر لکھ دیتا ہے، 2 قول بھی علی کے نہیں لکھتا، پورے قرآن میں علی کا قول ہی نہیں، پوری تفسیر میں علی کا قول ہی نہیں، 10 جلدوں کی تفسیر لکھ دی، ایک حدیث بھی علی سے نہیں۔ میرے مولا نبی نے فرمایا یا علی ارزم بیتک، تم اس وقت تک گھر سے نہ نکلنا جب تک میرا بتایا ہوا تفسیر قرآن، میری بتائی ہوئی تفسیر قرآن جمع نہ کر لو۔ 6 مہینے گزر چکے تھے خلافت اور حکومت کو قائم ہوئے ہوئے، مولا علی نہیں ملے۔ علی کے نزدیک کسی اور چیز کو اہمیت نہیں ہے جتنا قرآن کو اہمیت ہے۔ تو حضرت سے حضرت ملنے آئے، پہلے تو پیغام بھیجا کہ آپ آئیے، حضرت نے فرمایا آپ میرے گھر آئیے، اور وہ گھر آ گئے۔ علی کے بلانے پر حضرت کا آنا یہ خود دلیل ہے کہ حضرت علی کو افضل مانتے تھے۔ توجہ ہے؟ مولا کے گھر آئے ہیں اور مولا سے ملنے کے لیے آئے، ورنہ حاکم حکمران جی توجہ ہے بہت مشکل ہوتا ہے۔ آئے کہنے لگے آپ کو ہماری حکومت پسند نہیں ہے؟ حضرت نے فرمایا بات ہی نہیں ہے، یہ بات ہی نہیں ہے، میں نے نبی سے عہد کیا تھا کہ اس وقت تک ابا دوش پر نہیں لوں گا جب تک قرآن کی تفسیر نہ لکھ لوں جو مجھے میرے مولا نے پڑھائی۔ میں تفسیر قرآن کو جمع کر رہا ہوں، ایک ایک آیت کے بارے میں میرے مولا نبی نے مجھے جو تعلیم دی ہے اسے جمع کر رہا ہوں، اور پھر اسے جمع کرنے کے بعد 6 مہینے کے بعد مولا علی لے کر آئے کہ یہ تفسیر قرآن ہے، تو آوازیں اٹھنے لگی ہمیں نہیں چاہیے۔
علامہ سیوطی تاریخ الخلفاء کے اندر لکھتے ہیں، حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ کوئی الجھن نہ ہو۔ علامہ سیوطی تاریخ الخلفاء کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر ابن سیرین سے روایت کریں، اگر وہ تفسیر قرآن جو علی نے جمع کی اور لکھی آج مسلمانوں کے پاس ہوتی تو علم کا سمندر ہوتا جس سے ہم محروم ہو گئے۔ سرکار دے کر گئے ہیں ہمیں قرآن علی کے ساتھ، تھکے تو نہیں؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی، نبی دے کر گئے ہیں علی کو قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ قرآن الفاظ کا مجموعہ ہے، قرآن لفظوں کا مجموعہ ہے، کلام الہی ہے، اور لفظ لہجوں کا محتاج ہوتا ہے، الفاظ لہجوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ لہجہ جب تک اسی لفظ کے مطابق نہ اپنایا جائے جس لہجے میں وہ لفظ نازل ہوا تھا، تو اس وقت تک مفہوم ہی بدل جائے گا۔ مثالیں بہت سی دے سکتا ہوں۔ ایک جملہ ہے، آپ آ گئے، آپ لہجہ بدل بدل کے بولیے، مطلب بدلتا رہے گا۔ جی، ایک صاحب کو ہم نے بلایا تھا، وہ وقت مقررہ پر آ گئے، تو ہم نے خوشی سے کہا آپ آ گئے۔ ایک صاحب سے کہا تھا وہاں نہ آئیے گا، آپ کے آنے سے فساد ہوگا، اور وہ آ گئے، تو ہم نے کہا آپ آ گئے۔ جملہ تو ایک ہی ہے، محل بدلنے سے لہجہ بدل رہا ہے۔ ایک صاحب کو پتہ چل گیا کہ ہماری موسیٰ کاظم صاحب کے یہاں دعوت ہے، اور انہیں جب پتہ چل جاتا ہے کہیں کھانا ہے تو وہ ضرور آتے ہیں، تو فوراً وہ نظر آئے، تو ہم نے کہا آپ آ گئے۔ تو لہجہ بدلا اس لیے کہ محل بدل رہا ہے۔ قرآن الفاظ کا مجموعہ ہے، کوئی وہ بولے کہ جو لہجے سے آشنا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ قرآن، ایک اور بات لے لیجئے، قرآن الفاظ کا مجموعہ ہے، لہجے کا محتاج ہے۔ قرآن کلام الہی ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے سوائے صاحبان طہارت کے کوئی سمجھ نہیں سکتا، تو کوئی صاحب طہارت ہو جو ہمیں سمجھائے، کوئی صاحب طہارت ہو جو ہمیں بتائے۔ قرآن کو مبین کی ضرورت ہے، قرآن کو مفسر کی ضرورت ہے۔ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی ہوئی نظر آئے گی اگر مفسر نہ ہو۔ مفسر بتائے گا کہ یہ آیت اس سے یوں نہیں ٹکرا رہی کہ اس کے لفظ کا یہ معنی اس لفظ کے اس معنی کے مخالف ہے، ایک جیسا نہیں ہے، یا مخالف ہے یا ایک جیسا ہے، جہاں جیسا سمجھانا پڑا کوئی ہو کہ جو بتائے۔ قرآن بیان ہے، قرآن مبین ہے، مگر اس مبین کی تشریح کون کرے گا؟ جانے دیجئے میرے عزیز کو، ایک صلوات اور پڑھیں گے محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیے۔ اللہ مجھے معاف کرے۔ ایک مفسر چاہیے قرآن کو، ایک مبین چاہیے، قرآن سمجھانے والا چاہیے۔ یہ میرا جملہ پرانا ہے، الف سے انار بے سے بکری والی کتاب کے لیے تو استاد چاہیے، قرآن کے لیے استاد نہیں چاہیے۔ کوئی پڑھائے نا، کوئی تو سمجھائے۔ اور پھر قرآن میں تو جگہ جگہ اللہ نے کو ایسے کوڈ ورڈ، ایسے رازدارانہ لہجے کو اور الفاظ کو استعمال کیا ہے جو ہر ایک کو اللہ ایسا لگتا ہے کہ اس وقت اچھا اگر وہ لفظ نہیں ہوتے نا تو پھر کیا حال ہوتا جب یہ حال ہے۔ اب یہ حال ہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے، اگر وہ لفظ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟
الف لام میم، نیچے لکھ دیا الف لام میم، ترجمہ کرو نا. الف لام را، نیچے لکھ دیا الف لام را. بتاؤ نا کیا مطلب ہے. کاف ہا یا عین صاد، نیچے بھی لکھ دیا ترجمے میں کاف ہا یا عین صاد. بتاؤ نا کیا مطلب ہے. تمہیں مطلب پتا ہوتا. اللہ نے ان الفاظ کو قرآن میں نازل کر کے بتایا کہ میں یہ نبی سے بات کر رہا ہوں. تمہیں یہ نبی بتائے گا یا نبی جیسا بتائے گا؟ لہذا قرآن سمجھنے کے لیے نبی علی کو چھوڑ کر گئے. اور یہ جیسے غذا منتقل کی جاتی ہے، ایسے یہ ایک کے بعد دوسرے کو غذا منتقل کرتے رہے. لہذا ہر زمانے میں ایک قرآن کا مفسر ہے، ہر زمانے میں ایک قرآن کا مبین ہے، ہر زمانے میں قرآن کا ایک سمجھانے والا ہے. بھائی 1200 پر جا کے بات ختم ہوتی، اللہ نے 12ویں پر زمانے کو روکا ہوا ہے. مگر قرآن اپنے صاحب سے خالی نہیں ہے، قرآن اپنے حامل سے خالی نہیں ہے، قرآن اپنے مفسر سے خالی نہیں ہے. آج قرآن تنہا نہیں ہے. یہ نبی نے کہا ہے. بھائی جب نبی نے کہا ہے تو یہ نبی کی بات پر یقین کرنا ہے. اور تھوڑا سا اپنی بات کو روشن کر دیتا ہوں. اللہ ہے، یہ نبی نے بتایا ہے نا. قل هو اللہ احد، کہہ دو واللہ احد ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ نبی نے بتایا نا. اسی نبی نے یہ بھی بتایا ہے کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. میں اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو نبی کے اس قول پر یقین ہے تو اس قول پر بھی یقین کرو کہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں. اور یہ بھی فرما دیا لن یفترقا، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیامت میں مجھ سے آ کر ملیں گے. تو نبی کے اس قول پر یقین رکھا جائے کہ قرآن اکیلا نہیں ہے. تو ہمیں تو قرآن نظر آ رہا ہے مسجد میں، گھر میں رکھا ہوا. اہل بیت کہاں ہیں؟ اہل بیت کہاں ہیں؟ میں ان بچوں اور جوانوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، ہمارا نظر نہ آنا معیار کب ہے؟ خبردار اپنے قد میں رہو، خبردار اپنے قد میں رہو، اپنے آپے میں رہو، باہر نہ نکلو. جب کبھی اس طرح کی بات، کوئی اس طرح کی سوچ دماغ میں آئے تو چہرہ آئینے میں جا کے دیکھو. اگر تمہیں نظر نہیں آ رہا تو تمہارا دیکھنا معیار کب ہے؟ نظر نہ آنے والا نہیں ہوتا، یہ کس نے سمجھایا؟ اللہ نظر نہیں آ رہا. کسی میں جرأت ہے تو کہو کہ نہیں ہے. ہوا چل رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے، نظر نہیں آ رہی. یہ تو دلیل نہیں ہے کہ ہوا نہیں ہے. بہت سے لوگوں کے سر میں نے درد کر دیا ہوگا، درد ہو رہا ہے مگر نظر نہیں آ رہا. درد ہے مگر نظر نہیں آ رہا. تو یہ کون سی دلیل ہوئی کہ جو نظر آئے وہی مانو گے، جو نظر نہیں آ رہا اسے نہیں مانو گے؟ نہیں عزیزان گرامی، نبی نے کہا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے، تو نبی کو مانو کہ یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے. مثال اگر سادہ ہو اور سنی بھی ہو تو مجھے معاف کریں گے. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. 8 کے بعد آپ شادیوں میں شرکت کریں گے. دولہا بیٹھا ہوگا جہاں مرد ہوں گے، دلہن بیٹھی ہوگی جہاں عورتیں ہوں گی، بیچ میں قناعت لگی ہوئی ہے. سارے مرد دولہا کو دیکھ دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ دلہن ہے، اور ساری عورتیں دلہن کو دیکھ دیکھ کر یقین کر لیں گی کہ دولہا ہے. نہ عورتوں نے دولہا دیکھا نہ مردوں نے دلہن دیکھی، مگر ایک کا ہونا بتا رہا ہے کہ دوسرا ہے. اگر قرآن تمہارے گھروں میں ہے تو نبی پر یقین رکھو کہ اہل بیت ہے. سب پڑھیں گے محمد و آل محمد.
یہ سربریدہ بھی ہوں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یا علی میری تدفین کے بعد مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ سیدہ فرمائیں بلکہ ساری رات میری قبر پہ قرآن پڑھنا۔ صبح کاذب تک علی قرآن پڑھتے رہے تو قبر زہرا سے آواز آئی، علی میری زینب رو رہی ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر ثواب عطا فرمائے۔ چلیے اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیں، اللہ آپ کے بدن کو بھی بار بار کربلا لے جائے۔ جب آپ مجلس میں بیٹھتے ہیں تو مسائل سنتے پڑھتے ہیں تو ہم اتنی دیر کے لیے کربلا چلے جاتے ہیں۔ حضرتانو کتنا پیار تھا زینب اور حسین میں، اس کا بیان بہت مشکل ہے۔ یہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے بغیر رہتے نہیں تھے۔ جیسے جناب زہرا کی آمد پر نبی کھڑے ہو جاتے تھے، ایسے جناب زینب کی آمد پر حسین کھڑے ہو جاتے تھے۔ چھوٹی بہن ہے امام حسین، اور روایت کہتی ہے کہ حسین ہاتھ پکڑ کے بوسہ دیتے تھے زینب کو اور اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ جب ایک دن بیوی نے پوچھا، بھائی ایک مرتبہ دو مرتبہ آپ تو ہمیشہ میرے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں، مجھے اپنی جگہ بٹھاتے ہیں، بھائی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمانے لگی انکے شبیہ تم میری ماں زہرا کی شبیہ ہو۔ میں جب تمہیں دیکھتا ہوں مجھے میری ماں زہرا یاد آتی۔ تم ثانی زہرا ہو، اجرکم اللہ۔ جب کبھی جناب زینب فرماتی تھی مجھے نانا کی قبر پہ جانا ہے، تو ایک جانب حسن چلتے تھے، ایک طرف حسین چلتے تھے۔ عباس تم آگے چلو، محمد حنفیہ تم پیچھے چلو۔ عباس بڑھتے بڑھتے آواز لگاتے رہو، اس رستے پہ علی کی بیٹی آؤ۔ جب روضہ رسول پر پہنچتے تھے تو حضرت عباس آگے بڑھ کر چراغوں کو گول کر دیتے تھے، اس لیے کہ کہیں زینب کی سایہ کسی کو نظر۔ اے نبی کے چاہنے والوں، علی و بطول کی بیٹی مزار پر جو زینب کبھی بھائیوں کے ساتھ بغیر چادر کے نہ آتی ہو، جب بابا گھر میں آتے تھے تو
चादर की तरफ लफ्ज दौड़ती थी, चादर सर पे रखकर बाबा के सामने आती। एक दिन जनाब ज़ैनब बाबा की गोद में बैठी थी कि जनाब ज़ैनब के सर से चादर सरक गई। मेरे मौला अली ने सर का बोसा लिया, बहुत रोए अली। सिल है मेरी बीबी का। नबी रोजाना सुबह की नमाज के बाद दरे ज़हरा पे सलाम करते, सलाम करने आए, दरवाजा खुला, सामने ज़ैनब को खड़े देखा, आगे बढ़कर पेशानी का बोसा दिया, फरमाया ज़ैनब तुम दरवाजे पर क्यों आई हो? नाना मैंने रात को ख्वाब देखा। अम्मा ज़हरा कहती है नाना से ताबीर पूछो। नबी ने अपनी बच्ची को सामने बिठा लिया, क्या देखा है मेरे लाल? नाना मैंने देखा है सहरा में तन्हा हूं। जो रोने आए अपनी आवाजों को आजाद कर। नाना तेज आंधी चल रही है और आंधी इतनी तेज है कि मेरे पैर जमीन से उखड़ रहे हैं। मैंने एक दरख्त का सहारा लिया, नाना वो दरख्त आंधी के झोंके से जमीन से उखड़ गया। मैंने दूसरे दरख्त का सहारा लिया, वो दरख्त भी जमीन से उखड़ गया। नाना तीसरा दरख्त नजर आया, मैंने उसका सहारा लिया। आंधी तेज थी, आंधी तेज थी, सहरा में आंधी तेज थी, वो दरख्त भी जमीन से उखड़ गया। नाना दूर दूर तक कोई दरख्त नहीं था, तेज आंधी चल रही थी, आंखों में आंसू आने लगे। नबी ने फरमाया मेरी बच्ची रो क्यों रही हो? नाना दूर दूर तक कोई दरख्त नहीं था, आंधी तेज चल रही थी, मेरे सर से चादर उतर गई। नाना ये कैसा ख्वाब है? ज़ैनब तुम्हारे तीन सहारे हैं, तुम्हारा बाबा अली तुम्हारा सहारा, तुम्हारा भाई हसन तुम्हारा सहारा, तुम्हारा भाई हुसैन तुम्हारा सहारा। एक बयाबान होगा जहां तुम्हारे सर से चादर उतरेगी। अल्लाह आपको अजर व सवाब अता फरमाए। जब मजलिस में आवाजें बुलंद होती हैं, रोने वालों का गिरिया बढ़ता है, इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं, या अल्लाह ये हमारे अमल को ज़िंदा करवाए। यकीन जानिए हमारे अमाल अपनी जगह, मगर इन आंसुओं का क़यामत में बड़ा फायदा है, बड़ा नतीजा है। तसल्ली कीजिए, मुझे जल्दी नहीं है, जरा सांस लीजिए। अजर व कमल अल्लाह, अजर व कमल अल्लाह, अजर व कमल अल्लाह। जो ज़ैनब बाबा के सामने बगैर चादर के ना जाती है, जो ज़ैनब भाइयों के सामने बगैर हिजाब के ना जाती है, मैं रोने वालों से सवाल करूंगा, जिसका तसव्वुर करबला चला जाए उसका मकाम बहुत बुलंद है। मैं रोने वालों से सवाल करूंगा, शामे गरीबा में बगैर चादर के नमाज कैसे पढ़े? वो मगरिब की नमाज वो कैसे कहा होगा ज़ैनब ने अल्लाहु अकबर, या अल्लाह, अजर व कमल अल्लाह, अजर व कमल अल्लाह, अजर व कमल अल्लाह। बस अज़ादारों के रिया हो गया, मजलिस हो गई। हुसैन को बड़ी तकलीफें पहुंचाई। मैं रोने वालों से पूछूं, मेरे मौला को सबसे ज्यादा तकलीफ करबला में कब हुई? क्या अली अकबर के लाशे पर? क्या अब्बास के कटे हुए मुबाज़मों पर? क्या अली असगर के नन्हे से जनाजे पर?
हुसैन कब ज्यादा मुस्तरिब हुए, मौला को सबसे ज्यादा तकलीफ कब हुई? जब हुसैन घोड़े से गिरे। मेरे मौला के बदन में हरकत नहीं थी, शेमर खंजर लेकर बढ़ा, एक सिपाही ने आवाज दी, इतना ठहर जाओ कि रूह परवास कर जाए, फिर हुसैन का गला काट देना। तो इसने मुड़कर देखा और कहा कैसे तय करें, हुसैन जिंदा है। बहुत देर पहले हुसैन गिरे थे, हुसैन के बदन में हरकत नहीं है। तो एक और सिपाही की आवाज आई, मैं एक जुमला कहूंगा,